یہاں سے انصاف کی توقع کی جا سکتی تھی، لیکن اب 26ویں اور 27ویں ترامیم کر کے آئین میں ان کو بھی بے اختیار کر دیا گیا۔ تبادلوں کے ڈر سے ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ریزائن کر دیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا وہ جج ہوں تو پھر تو ان سے توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ تو نوکری پیشہ لوگ ہیں۔ ججز دوسرے سن کے یہ حیران پریشان ہوں گے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ ان کو عوام کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں تو صرف یہ ہے کہ ان کا پیکج جو ہے تنخواہوں کا وہ چلتا رہے اور وہ ہر حال میں گزارا کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو حکمران ہے عمران خان ہے وہ آئے گا اور انشاءاللہ تعالی ان کے سارے منصوبے، ان کے ساری ترامیم ریورس ہوں گے۔ معاملہ بہت بڑا ہے، خاص طور پہ وکلاء کمیونٹی کے لیے اس کی سروائیول کا ایشو ہے۔ اس ملک میں جو فسطائی حکومت نے ظلم، جبر اور وحشت پھیلا رکھی ہے، انسانی حقوق کی جس طرح پامالی کی جا رہی ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ وہ جو انسانی حقوق کا بھاشن دیتے ہیں انہیں شرم نہیں آئی کہ کس طرح نہتی خواتین پہ کو گھسیٹا گیا، ان پہ ظلم و ستم کیا گیا۔ قصور ان کا یہ تھا کہ وہ اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے آئی تھی۔ اس طرح جو انہوں نے مریدکے میں کیا، نہتے پارٹی کے کارکنوں کو ان کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی۔ ڈی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں پر ظلم و ستم کیا گیا۔ یہ حکومت جو ایک طرف مہنگائی کو آسمان تک لے جا رہی ہے، دوسری طرف عوام پہ ظلم و ستم جاری ہے۔ ایسے میں ایک ہی اسٹیٹ کا انسٹیٹیوشن تھا جہاں سے انصاف کی توقع کی جا سکتی تھی، لیکن اب 26ویں اور 27ویں ترامیم کر کے آئین میں ان کو بھی بے اختیار کر دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید تبادلوں کے ڈر سے ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ریزائن کر دیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا وہ جج ہوں تو پھر تو ان سے توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ تو نوکری پیشہ لوگ ہیں، وہ نوکری کر رہے ہیں، انہیں 20-30 لاکھ کا پیکج ملتا ہے۔ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ہی نہیں کریں گے حکومت کے خلاف کہ تبادلے کی نوبت آ جائے۔ ہر وہ کام کریں گے جو ادھر سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے آئے گا۔ اور ایسے حالات میں وکلاء جو ہیں ان کی اہمیت بڑھنے کی بجائے کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب 80% کیسز حکومت کے ہوں گے تو ریلیف تو ان کو ملے گا۔ اب سپریم کورٹ کو جو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، وہاں پہ حال یہ ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج کہتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہم سپیریئر ہیں۔ اور کل یا پرسوں جو ان کا فل کورٹ اجلاس ہوا، اس میں ایک سپریم کورٹ کے سینئر جج نے یہ تجویز دی کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم انسٹیٹیوشن کی طرف سے اس ہائیبرڈ نظام کو یہ میسج دیں کہ ہم تمام جج جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ ریزائن کر دیں۔ تو سپریم کورٹ میں سناٹا چھا گیا۔ ججز دوسرے سن کے یہ حیران پریشان ہوں گے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ ان کو عوام کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں تو صرف یہ ہے کہ ان کا پیکج جو ہے تنخواہوں کا وہ چلتا رہے اور وہ ہر حال میں گزارا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے دوستو، یہ 26ویں اور 27ویں ترامیم جو ہیں اس نے عدلیہ کو تباہ کر دیا ہے۔
اب انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے، اور جب انصاف کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو پھر ہمارے پروفیشن پہ لامحالہ اثر ہوگا۔ آج ہم شاید یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا کام چلتا رہے گا، یا وہ جو ٹاؤٹ ہیں یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ججز کا کام ہے، یہ ججز کو کرنا چاہیے، وکلاء کا نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں، ان کا کام تو چل رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہماری ہائی کورٹ بار کو کہ انہوں نے یہ اجلاس منعقد کیا اور وکلاء کو اس بات پہ آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آپ ڈٹ جائیں، نکلیں۔ اور میں نے پہلے بھی یہ گزارش لاسٹ اجلاس میں کی تھی کہ یہ سارا کچھ اسی وقت ہوگا جب ہم باہر نکلیں گے۔ جن جن ملکوں میں بھی انقلاب آیا، جن جن میں بھی کرپٹ اور ظالم حکمرانوں کو اپنے ملک چھوڑنے پڑے، وہاں عوام نکلے، خواہ وہ نیپال ہو، خواہ سری لنکا ہو، بنگلہ دیش ہو، یا ایون ہمارا حصہ آزاد کشمیر ہو، کہ وہ لوگ نکلے، ان کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے اور حکمرانوں کو، جابر حکمرانوں کو ملک چھوڑنے پڑے۔ یہ بھی ان کے خلاف بھی ہمیں ایک جاندار قسم کی تحریک چلانی پڑے گی، ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑیں گی، خون دینا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں جب عوام آپ کے ساتھ نکلیں گے اور یہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم ریورس ہوگی، اور پھر اس ملک میں صحیح معنوں میں جو حکمران ہے، میری مطلب عمران خان ہے، وہ آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے سارے منصوبے، ان کی ساری ترامیم ریورس ہوں گی۔ بہت شکریہ۔ اب میں